خدا نے اپنے ذمے لیے، آپ کا کام آپ کا نہیں ہے، خدا چاہے گا تو کوئی مشکل کام مشکل نہیں، بس خدا کے کام کے لیے آگے بڑھو۔ یا جس طرح سے دوسرے مقام پر پروردگار کا ارشاد، جو ہمارے سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اسے صراط مستقیم کہیے، اسے دین مبین کہیے، اسے اہل بیت کا راستہ کہیے، اسے ولایت کا راستہ کہے، اسے خدا کا راستہ کہے، قرآن کا راستہ کہے، اس پر جو چلنا چاہتا ہے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اس کے لیے ایک نہیں کئی راستے مہیا کرتے ہیں، آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ لیکن جب خدا کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ ادھر رلتا ہے، ادھر رلتا ہے، ادھر بٹکتا ہے، ادھر بٹکتا ہے، مال بھی ضائع، جان بھی ضائع، اور فریضہ بھی ادا نہیں ہو پاتا۔ پروردگار ہمیں صحیح طریقے سے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد۔ کتنا سخت فرمان ہے کہ مت یہودین او نصرانیہ، مسلمان اور مومن بن کر تو نہیں مر سکتا، مرضی یہودی بن یا عیسائی بن۔ جانتے ہو نا، یہودی عیسائی کسی نیک نام افراد کا نام نہیں ہے۔ بے دین اور لادین اور مرتد اور مشرک اور خدا کو نہ ماننے والے، رسول اور دین کو نہ ماننے والے افراد کا نام یہود و نصارہ، دین کے دشمنوں کا نام یہود و نصارہ۔ سامعین گرامی قدر، اب فقہی مسائل ہی میں سے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آپ کے پاس یہ جو رقم آئی ہے اس رقم پر سال گزر گیا ہے، یقیناً سب کو معلوم ہے۔ جیسے ہی آمدنی پر خرچ کرنے کے بعد یا خرچ کرنے میں آپ نے تھوڑا سا تنگ دستی سے کام لیا ہے، کنجوسی سے کام لیا، تب بھی بچت شمار ہو جائے، سال گزر جائے، خمس نکالنا واجب۔ اگر فرض کریں اس سال لگ بھگ 11.5-12 لاکھ روپے گورنمنٹ نے جمع کیا، اوپر سے کچھ خرچ ملا کے لگ بھگ 13 لاکھ کا خرچ گورنمنٹ کے خرچے میں ہی آیا ہے۔ 13 لاکھ میں سے 20 کر کے 13 مرتبہ 20,000 نکالیں، حساب آپ بات میں کر لیجئے گا۔ اب جو رقم بچے گی 10 لاکھ سے بھی کم ہو گیا، 2 لاکھ 2.5 لاکھ کم ہو گئے، اب کیا کروں؟ اگر خمس نکالنے کی وجہ سے حج کے لیے رقم کم ہو جاتی ہے، آپ پر سے حج، کیونکہ ایک واجب تو آپ نے ادا کر دیا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، خدا تمہیں پریشان کرنا نہیں چاہتا ہے، نہیں خمس بھی دو اور حج نہیں۔ اگر خمس دے کر بھی حج کے لیے رقم بچ جائے، انسان مستطیع ہے، نہیں بچتا ہے تو پھر یہ وہ بہانہ ہے، یہ وہ وسیلہ ہے، ذریعہ ہے کہ ایک فریضے کے ادا کرنے کی وجہ سے اگر رقم باقی نہیں بچتا تو کوئی بات نہیں، آپ پر حج کی استطاعت ختم ہو گئی۔ لیکن یہ سوچ کر کہ پہلے حج کروں گا بعد میں آ کے خمس ادا کروں گا، حج باطل ہے۔ لہٰذا میں حجاج کرام سے ہمیشہ دست بستہ گزارش کیا کرتا ہوں، کم از کم باقی دولت مال کو چھوڑو، حج کے اس خاص رقم سے کم از کم زکوٰۃ خمس نکال کر پاک کرو، اور جو عبادت ہو وہ صحیح طریقے سے حلال اور پاک مال سے منعقد ہو۔ ایک بار درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، جتنی عبادت اہم ہوتی ہے اتنا اس میں نیت کا خالص ہونا اولین شرط ہے۔ حج جیسے ہی جا کر میقات جہاں سے احرام بدلتے ہیں، سلا ہوا لباس اتار کر، جب بغیر سلا ہوا یعنی کفن پہنتے ہیں، ایک لفظ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ رکن ہے، باقاعدہ نماز کے لیے صبح کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ۔ رمضان کے لیے کہتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ برادران کے مائک سے تو آواز آتی ہے، ہم خود کہتے ہیں میں رمضان کا روزہ رکھتا ہوں واجب قربت۔ یہ نیت کی طرح سے حج کی نیت کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے پروردگار میں حاضر ہوں، اے پروردگار میں حاضر ہوں۔ نہیں معلوم آپ حضرات کو پچھلے سال کی یہ والی گفتگو یاد ہے یا نہیں؟ میرے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، جب بھی لبیک کہتے تھے تھر تھر کانپنے لگتے تھے، بسا اوقات بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے۔ سائل نے سوال کیا، فرزند رسول آپ تو معصوم ہیں، آپ کیوں اس طرح سے پریشان ہوتے ہیں؟
کہا اگر میں خدا سے کہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، اور اگر خدا کی طرف سے آواز آئے مجھے تمہاری حاضری نہیں چاہیے، کیا کروں؟ یہ خطرہ ہر انسان کے لیے، جب امام معصوم کہہ سکتا ہے تو ہر ایک کے لیے سبق دینا مقصود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر حج پہ جانے والا حاجی شمار عند اللہ ہو تب کمال کی بات ہے۔ میں آپ ایک دوسرے کو ادباً حاجی صاحب اور ظاہر صاحب مومن شمار کریں، وہ اپنی جگہ پر، یہی چوتھے امام کا فرمان بعض علماء نے چھٹے امام سے منسوب کی ہے، لیکن کسی امام معصوم کی یہی روایت ہے۔ ہزاروں کی تعداد، اس زمانے میں ہزار بھی کم نہیں ہوتے تھے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ طواف میں مصروف ہیں، اناردانوں کی طرف سے حرم بھرا ہوا ہوتا ہے، تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، اور ایک ہی آواز میں طواف کرتے نظر آتے، ایک ہی لباس میں۔ کہا فرزند رسول کیا اللہ سے محبت ہے، کتنے فرزندان توحید آئے ہیں، ماشاءاللہ سے اس سال کافی حاجی آئے ہیں۔ امام کا جملہ آپ سب کو یاد ہے، فرماتے ہیں کہ ہاں شور و غل زیادہ ہے، حاجی کم ہے۔ مولا آپ کیا کہہ رہے ہیں، اتنے سارے لوگ آئے ہیں۔ اچھا راوی کون ہے؟ ابو بصیر، جو ظاہراً آنکھوں سے نابینا ہے۔ امام نے ہاتھ پھیرا، کہا اب دیکھ کیا ہو رہا ہے۔ اب الفاظ کہتے ہوئے بھی ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ جانور کی شکل میں، کہیں گھوڑا، کہیں گدھا، کہیں کتا، کہیں سور، کہیں دوسرے جانوروں کی صورت میں خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے میں نے گنا 6 سے 7 بندے تھے جو انسان کی صورت میں طواف کر رہے ہیں، لاکھوں میں 7-6 بندے۔ پہلے تو مولا بے ہوش ہونے کی بات کی تھی، اب راوی کہتا ہے میں بے ہوش ہونے لگا، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ مولا یہ کیا ہوا؟ کہا جس نے کسی دوسرے پر جیسا ظلم کیا تھا ویسا اس کی طینت اور فطرت میں شکل اس کی بنی ہے۔ میں کسی مقام پر معرفت کے زمرے میں بات کرتا ہوں، 2 چیزیں ہیں۔ آج میں اس پر زیادہ تفصیل سے بات اس لیے نہیں عرض کروں گا کہ آگے 8ویں امام امام رضا علیہ السلام کا تذکرہ کرنا ہے۔ سورہ مبارکہ روم کی ایک آیت ہے، انہو یعلمون ظاہر الحیات الدنیا، یہ ظاہر حیات ہے نا، میں دیکھ رہا ہوں حاجی ہے، اس نے احرام پہنا ہے، وہ لبیک اللہم لبیک کہہ رہا ہے، 7 چکر بھی لگا رہا ہے، مقام ابراہیم پہ طواف بھی کر رہا ہے، صفا و مروہ کے درمیان سعی بھی کر رہا ہے، بال بھی کاٹ رہا ہے، عرفات میں قیام بھی کر رہا ہے، مزدلفہ بھی جا رہا ہے، مینا بھی جا رہا ہے، قربانی بھی کر رہا ہے، جانور کو شیطان کو پتھر بھی مار رہا ہے، جانور قربان بھی کر رہا ہے، یہ سارے اعمال کر رہا ہے، میں تو ظاہر کو دیکھ رہا ہوں۔ انہو یعلم ظاہر الحیات الدنیا، ظاہری حیات دنیا کی رنگینی کو جانتے ہیں، لائٹ جل رہی ہے، کیا خوبصورت ہے، کیا بہترین پھول ہے، کیا بہترین ٹائل ہے، کیا روشنی ہے، کیا فرش ہے، کیا انسان خوبصورت انداز سے بیٹھا، یہ ہم ظاہر دیکھ سکتے ہیں۔ اما وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اما حقیقت کے بارے میں سارے انسان غافل ہیں۔ یہی ہوا، ایک ظاہری حالت تھی، امام نے معجزہ دکھایا، اصل حقیقت دکھائی، کہتا پاؤں تلے سے زمین نکل گیا۔ ابو بصیر، آنکھ نہ ہونے کے باوجود صاحب بصیرت اس کا نام ہے، کتنا بصیرت والا ہوگا۔ ایک مرتبہ کہا فرزند رسول معاملہ کیا ہے؟ کہا کسی نے اپنے عزیز پر ظلم کر کے مال لیا ہے اور آ کر یہاں پر طواف کرنے آیا ہے، اس جانور کی خاصیت ہے جو برابر والے جانور کے منہ سے مال چھین کر خود کھانا پسند کرتا، یہ درندے کا کام، یہ درندہ بن گیا ہے۔ وہاں قضائی کی تفصیل امام نے بیان فرمائی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نیت خالص ہو تب عبادت میں لطف اور مزہ ہے، اور خدا خالص نیت والے، خلوص والے عمل کو ہی قبول فرماتا۔ مخلصین لہ الدین، سورہ مبارکہ بینہ کا لفظ ہے، خالص بندے جو خدا کے لیے کام کرتے ہیں وہی سچے اور اچھے عمل کرنے والے ہیں۔ درود پڑھیں باواز بلند اللہ۔